السلام علیکم ویورز، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ کل FATF کا فیصلہ سامنے آ گیا۔ امید تو ہماری یہی تھی کہ FATF پاکستان کو گرے لسٹ سے باہر نکالے گا، وائٹ لسٹ کر دے گا، کیونکہ جو 27 شرائط سامنے رکھی تھی FATF نے پاکستان کے، ان میں سے 26 شرائط پر عمل ہو چکا تھا اور 27ویں شرط پر عمل ہو رہا تھا۔ تو میرا نہیں خیال کہ کوئی وجہ بنتی تھی کہ گرے لسٹ میں رکھا جائے۔ مزے کی بات تو یہ ہے کہ اگر ہم وہ لسٹ دیکھیں کہ وائٹ لسٹ میں کون سی ممالک ہیں، گرے لسٹ میں کون سے ممالک ہیں، تو جو ریشو پاکستان کا ہے وہی ریشو کچھ ممالک جو کہ وائٹ لسٹ میں ہیں ان کا بھی ہے۔ تو سمجھ سے باہر ہے کہ انہوں نے پاکستان کو گرے لسٹ سے باہر کیوں نہیں نکالا، وائٹ لسٹ کیوں نہیں کیا، یہ ایسا متنازع فیصلہ کیوں کیا ہے۔ FATF نے پاکستان کو اکتوبر تک گرے لسٹ میں رکھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ ادارہ مخلصی سے کام کرتا ہے، لیکن جو یہ فیصلہ کیا ہے اس سے تو یہ لگ رہا ہے کہ سیاسی دباؤ ان پر تھا کہ جو انہوں نے پاکستان کو گرے لسٹ سے نہیں نکالا۔ یہ ایک اور بات سامنے ہے کہ FATF نے ایسا کیوں کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے۔ ایک اور بات سامنے آ رہی ہے جو سب کے سمجھ میں آ رہی ہے، وہ یہ ہے کہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے امریکہ کو انکار کیا کہ وہ پاکستان میں بلکہ امریکہ کو انکار کیا کہ وہ پاکستان میں اڈے نہیں دے گا افغانستان کے خلاف استعمال کرنے کے لیے۔ یہی وجہ بنی کہ ابھی تک FATF نے پاکستان کو گرے لسٹ سے باہر نہیں نکالا۔ امریکہ کو لگا تھا کہ FATF کے ذریعے پاکستان کو دباؤ ڈالے گا کہ پاکستان جھک جائے، وزیر اعظم عمران خان جھک جائے، ان کی بات مان لے، کیونکہ اگر عمران خان ان کی بات مان لیتا تو پاکستان وائٹ لسٹ میں ہوتا، فوراً سے وائٹ لسٹ میں ہو جاتا۔ لیکن چونکہ عمران خان ایک خوددار انسان ہے اور ملک کا بھلا چاہتا ہے، ملک کے خلاف کوئی فیصلہ نہیں لے گا، پاکستان کے خلاف کوئی فیصلہ نہیں لے گا، تو عمران خان نے امریکہ کو دو ٹوک انداز میں منع کیا۔ تو ان لوگوں نے اس طرح سے پاکستان کو دباؤ میں ڈالنے کا فیصلہ کیا۔ کسی طرح سے یہ لوگ ہاں کرتے، لیکن ایسا نہیں ہوگا۔ انہوں نے تو اپنی طرف سے ایک بہت اچھی چال چلی کہ کیسے پاکستان کو دباؤ میں ڈالا جائے، لیکن ان کا سامنا عمران خان سے ہے، اب کوئی اور نہیں ہے، عمران خان ہے۔ عمران خان نے بھی جو فیصلہ کیا ہے بہت خوب فیصلہ کیا ہے، بہترین کیا ہے۔ اگر یہ کہوں کہ امریکہ اس فیصلے کے لیے تیار نہیں، کیونکہ جو یہ فیصلہ ہے اس سے امریکہ کو تو بہت زیادہ کہتے ہیں نا مرچیں لگنے والی، یہ وہی بات ہے۔ اب پاکستان میں کوئی بھی سفارتکار چاہے وہ کسی بھی ملک کا ہو، بغیر اجازت کے پاکستان سے باہر نہیں جا سکتا۔ ان کے لیے اجازت لینا لازمی قرار دے دیا گیا ہے۔ کوئی بھی امریکی شہری اپنی گاڑیوں میں کالے شیشے استعمال نہیں کرے گا اور رینٹ کی گاڑی پر سفارت خانے کی نمبر پلیٹ نہیں لگائی جائے گی۔ ساتھ ہی ساتھ سم کارڈ کے حصول کے لیے بائیو میٹرک لازمی قرار دے دیا گیا ہے۔ فیڈرل گورنمنٹ کے NOC کے بغیر کوئی چیز کرائے پر نہیں لی جا سکے گی، چاہے وہ گاڑی ہو یا پراپرٹی۔ امریکہ سے آنے والے سامان پر استثنا ختم کر دیا گیا ہے۔ تلاشی کے بعد سامان دیا جائے گا۔ آج سے امریکی سفارتکاروں کو قیام ویزے کے مطابق ہوگا۔ ویزا ختم ہونے کی صورت میں کوئی بھی رعایت نہیں دی جائے گی۔ عمران خان نے یہ جو فیصلہ کیا ہے بہترین فیصلہ کیا ہے، کیونکہ امریکہ کو لگ رہا ہے، وہ ان کو لگتا ہے کہ پاکستان کو جھکا دے گا، عمران خان کو جھکا دے گا، لیکن ان کے خام خیالی ہے، ایسا ہرگز ہو نہیں سکتا۔ وہ عمران خان کو جانتے ہیں اور عمران خان فائٹر ہے اور ان کو پتا ہے عمران خان کی فائٹ ہوتی کیسی ہے۔
امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ سب کو پسند آئی ہوگی، یہ بات آپ سب کو پسند آئی ہوگی۔ ہاں، ایف اے ٹی ایف کا جو فیصلہ ہے اس سے تھوڑی دل آزاری ہوئی ہوگی سب پاکستانیوں کی، لیکن جو عمران خان نے فیصلہ کیا ہے یہ بہترین فیصلہ کیا ہے، اور اس کا فائدہ کیا ہوگا وہ یہ کہ اگر طالبان افغانستان میں قبضہ کر لیتے ہیں یا کچھ بھی ایسا ہوتا ہے تو پاکستان افغانستان کی طرف جانے والے بارڈرز کو بند کر سکتا ہے، بند کر دے گا۔ ایسا ہو گیا تو امریکہ شش و پنج کا شکار ہو جائے گا، تو کرے کیا، افغانستان سے باہر کیسے آئے، کیونکہ پاکستان کے ذریعے ہی وہ افغانستان سے باہر آ سکتے ہیں۔ تو اگر افغانستان پر طالبان قبضہ کر لیتے ہیں تو پھر بارڈرز بند کر دیے جائیں گے۔ ایک بہترین فیصلہ عمران خان نے کیا ہے، بہترین چیز ہوئی ہے۔ اب امریکہ یقیناً سوچ میں پڑ جائے گا کہ کیا کرنا چاہیے، اب ان کے پاس کوئی جواز نہیں بچا۔ آج کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی کافی ہے، نئی ویڈیو میں نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔